ناظرین، امریکن اردو ٹی وی کے پروگرام شب و روز ہیوسٹن میں آپ کو خوش آمدید۔ پی اے جی ایچ کے زیر اہتمام کتاب اور چائے کے نام سے ماہانہ نشستوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ اتوار کی شام ہیوسٹن کی مقامی اور عالمی شہرت یافتہ شاعر محترمہ عشرت آفرین کے نام کی گئی، جس میں ہیوسٹن کے عاشقان ادب نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرنے کے لیے ایک پینل ترتیب دیا گیا تھا، جس کے اراکین میں محترم عارف امام، محترمہ تسنیم عابدی اور ڈاکٹر شگفتہ نقوی شامل تھے۔ پاکستان سے مقبول و معروف شعراء محترم افتخار عارف، محترمہ زہرہ نگار اور محترم عباس تابش کے علاوہ ہیوسٹن شریف کے محترم مجید اختر نے بوجہ مصروفیت ویڈیو ریکارڈ کے ذریعے اس پروگرام میں شرکت کی۔ آئیے اس پروگرام کی جھلکیاں اور ویڈیو پیغامات ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ ہتکڑیاں، یہ زنجیریں، بندی خانے اور تعزیریں، یہ ہتکڑیاں، یہ زنجیریں، بندی خانے اور تعزیریں، کچھ نیا نہیں ہے لال میرے، ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ استاد کچھ کہہ رہی ہے مگر مجھ کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا ہے۔ بہت نرم آواز میں دھیرے دھیرے وہ کچھ شانتی کا سبق دے رہی ہے۔ مجھے پہلی بار آج یوں لگ رہا ہے کہ وہ بے حسی کا سبق دے رہی ہے۔ مجھے پہلی بار آج یوں لگ رہا ہے کہ وہ بے حسی کا سبق دے رہی ہے۔ وہ کہتی ہے جھانکو ذرا اور تم اپنے باطن میں جھانکو۔ کلیجہ میرا درد سے پھٹ رہا ہے، میں باطن کو ظاہر سے کیسے جدا کر کے دیکھوں۔ مجھے ماؤں کی چیخ بم کے دھماکوں کے آگے دکھائی کچھ نہیں دے رہا کچھ خدایا، سنائی نہیں دے رہا کچھ خدایا۔ ہونے والے بچوں کو یہ بھی تو معلوم نہیں باہر کی دنیا کیسی ہے، آزادی کس کو کہتے ہیں۔ بلا اجازت سانس بھی لینا جرم جہاں پر، بندوقوں کے نرغے میں پل کے جواں ہونے والوں کو موت سے کب ڈر لگتا ہے۔ دھکیلتے ہی جائیں گے تمہیں یہ اور دور تک، جنوب سے شمال تک، شمال سے جنوب تک، کھدیڑتے رہیں گے یہ تمہیں یوں ہی ادھر ادھر۔ فیمینا ریاض ایک بہت طاقتور توانا آواز تھی۔ اچھا، کچھ لوگ جو ان کے ایج گروپ کی شاعرات تھیں، اس میں پروین شاکر میرے خیال کچھ سینئر تھیں آپ سے، وہ ایک کچی عمر کی اور اس کی ایک رومانٹسزم کی شاعری ہے نا اس کی، اور دوسری طرف جو طاقتور اور فیمنسٹ اور تانیسی شاعری کی جو طاقتور آواز تھی وہ فہمیدہ ریاض کی تھی۔ اب تانیسی شاعری مکمل جو عشرت آفرین کی شاعری بھی پوری، اس کی بنیاد ماں بیٹی کے دکھ، عورت کے دکھ، لیکن فرق کیا ہے یہاں جو شاعر اپنا لہجہ مختلف کیسے بناتا ہے۔ آپ فہمیدہ ریاض کی کتابیں پڑھیں، بدن دریدہ پڑھیں، اور تو آپ کو ایک چنگھاڑتی ہوئی عورت، دھاڑتی ہوئی عورت نظر آئے گی، ایک دھاڑتی ہوئی عورت نظر آئے گی۔ یہاں انہوں نے مطلب ان کی کوملتا، وہ جو عورت کی کوملتا، اس کے ساتھ اس کا گھر سے جڑا، اس کا آنگن، اس کی مٹی سے جڑا، اس کا پرندوں کو دانہ ڈالنا، اس کا چڑیوں سے باتیں کرنا، اس کے آنچل کا لہلہانا، ان تمام علامات اور امیجری کے ساتھ تانیسی شاعری کرنے والی واحد اور واحد ہے عشرت۔ سے گزارش کروں گا کہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور نئے نئے آپ کو پہلو جو ہے نا وہ عشرت آفرین کی شاعری میں سننے کو ملیں گے۔ یہاں ملاقات ہوتی رہی اور میری ان سے یعنی وہاں تو ہوئی ملاقات، اس کے بعد پھر پہلی مرتبہ جب مجھے یہاں ایک سلسلے میں آنا تھا، ایک ادبی پروگرام میں شرکت کے لیے، تو مجھے پرویز بھائی نے بلایا تھا، پھر ملاقات ہوئی، تو ملاقات ہوتی رہی، لیکن عشرت سے ملاقات میری بعد میں ہوئی ہے۔ لیکن کن پیلے پھولوں والی شاعرہ کو میں پہلے سے جانتی تھی، جی یقیناً، اور اس کی شاید وجہ سب سے بڑی جو یہ ہے کہ عشرت کی شاعری کے اندر نا ایک بڑا بیلنس ہے، جس کو ابھی یہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے، اپنا اپنا اصل میں انداز ہوتا ہے۔ ہم کسی پر تنقید تو کر سکتے ہیں، تنقیص نہیں کر سکتے، اس کو نقص نہیں کہہ سکتے،
فہمیدہ ریاض کا اپنا ایک انداز، کشور ناہید کا ایک اپنا انداز، وقت کی ضرورت. لیکن عشرت جو ہے نا وہ مجھے پریکٹیکلی زیادہ ایک اچھی انداز کی شاعرہ لگی، جو اپنے شعر کے اندر جو پیش کر رہی ہیں نا وہ سچ کے بہت قریب ہے. امریکہ کا ایک مشہور گروپ ہے ریاض قوالی، اور اس کے لیڈ سنگر سنی یہاں پہ موجود ہیں، اور آج کل وہ ایک پورا پروگرام تیار کر رہے ہیں، عشرت کی غزلوں کا ایک کانسرٹ کو دینے والے ہیں. تو جو کہ میرے خیال سے 2-1 مہینے میں ان کا استقبال کرتا ہوں. سنی کھڑے ہو جائیں کہ لوگ شکریہ. میں بھی خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سنی کا. انہوں نے کافی محنت کی ہے اس کام کے لیے، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کا سفر آگے بڑھے اور بہت کامیابی سے. بہت شکریہ سنی، آپ آئے. اور جو اسپیکٹرم دیکھیں کہ عشرت کا جو ان کی شاعری کا جو اثر ہے وہ جنریشن ٹو جنریشن پھیل رہا ہے. تو خواتین و حضرات، عشرت آپا کے لیے اسٹینڈنگ اوویشن پلیز. اور یہ بات ہمارے لیے بقول مجید کے ہیوسٹن شریف جو کہتے ہیں، ہیوسٹن والوں کے لیے باعث صد افتخار ہے کہ اردو ادب کی اتنی بڑی شاعرہ ہمارے درمیان رہتی ہیں. یہ خزانہ ہمارے درمیان رہتا ہے. اہم نام، اور میرے نزدیک بہت اہم نام، عشرت آفرین کا ہے. عشرت آفرین نے جب شاعری کا آغاز کیا کراچی سے، تو زمانۂ طالب علمی ہی میں ان کی غزلیں ایسی تھیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے باقاعدہ ان کی طالب علمی کے زمانے کی غزلیں ان کو بلا کر سنی اور ان سے پے در پے سنی. کنج پیلے پھولوں کا جب کتاب آئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کی بہترین کتاب تھی. اور اس کے بعد میرے حصے کی دھوپ میرے حصے کی، اور زرد پتوں کا بن، یہ تینوں کتابیں جو ہیں ایسی ہیں کہ اردو شاعری کا ذکر ہمارے عصری منظرنامے میں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. عشرت نے غزل بھی بہت اچھی لکھی اور نظم بھی بہت اچھی لکھی. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب شعر لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم اپنے سے پچھلی والی نسل کے لوگوں کا اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. عشرت نے کسی بھی اپنے سینئر کی تقلید نہیں کی. کوئی ایک مصرع، کوئی ایک ایسی نظم، کوئی ایسا ایک لفظ کسی سے مستعار نہیں کیا. یعنی دیکھیے کیسی بڑی بڑی آوازیں تھیں. فہمیدہ تھی، ادا جعفری تھیں، فہمیدہ آپا تھیں، کشور تھیں، زہرا آپا تھیں، اس کے بعد پروین تھی، ان کی امیڈیٹ سینئر. لیکن عشرت سب سے الگ، سب سے مختلف، سب سے منفرد، بہت دھیما. غزل کا میں ایک چیز ہوتی ہے تغزل. یہ تغزل جو ہے یعنی اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہیے، اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. عام طور پر تغزل کو لوگ یہ رومانوی عشقیہ وارداتوں کے حوالے سے دیکھتے. تغزل ایک بہت وقیع اور بہت ہی وسیع المعانی لفظ ہے شعریات مشرق میں. اور ان کی نظمیں، میں تو ایک اس کی نظم ہے کہ میرا قد میرے باپ سے اونچا نکلا اور میری ماں جیت گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسائی شاعری میں ایسی بڑی نظم بہت کم لکھی گئی. دنیا کی شاعری میں بھی اس طرح کی نظمیں، کراچی کے نوحے، شہراشو، سلام، نعتیں، منقبت، تمام اصناف سخن میں عشرت نے شعر لکھے ہیں. بہت دھیمی، بہت شائستہ، بہت متین، بہت صابر، بہت ہی پاکیزہ خصلت، شخصیت بھی اور شاعری اس کا پرتو نظر آتی ہے. میں ہمیشہ عشرت کو دعا کہتا ہوں، اس کے لیے اللہ سے توفیقات ارزانی کی دعائیں مانگتا ہوں، اس کی خوشیوں کی دعا مانگتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم
اس کی شعر کی توفیقات میں اضافہ فرمایا۔ میں کشور کی کتاب کے لیے پہلے لکھ چکی ہوں، ذکر جن کے نام سے ایک زیبا تھا، اور مجھے یقین ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، تھوڑی سی بات، چھوٹی سی بات، کہ شاعری جو ہے وہ انسان کے شعوری دور جو ہوتا ہے انسان کا، اس میں روشنی لے کے آتی ہے، ذہن میں بھی اور آنکھوں میں بھی۔ بہت سے وقت آنکھیں روشن ہوتی ہیں اور سنتے اور سمجھتے وقت ذہن روشن ہوتا ہے، لیکن اس روشنی کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ عشرت کی قصہ یہ ہے کہ ایک بہت حساس لڑکی ملیر گاؤں جو ہے، اب تو شہر ہے پورا، پہلے ذرا کراچی سے دور تھا، اور اندازہ یہی تھا جب ہم نے اسے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، گاؤں تو پھر بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ ملیر کی گھنیری چھاؤں تھی، بہت سارے باغات تھے، جس میں اپنا بچپن عشرت میں گزارا ہے۔ بیروں کی جھاڑیوں سے لے کے آموں کے درختوں تک چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹے دکھ اور چھوٹے سکھ، اور چھوٹی میٹھی شاعری۔ پھر وہ آ گئی امریکہ، تو جہاں بلند و بالا عمارتیں، شور، ہر ایک مرد و زنا، محو سحر وحشت، ہر آنکھ میں اسباب کی پرستش۔ تو یہ جو میل جول تھا، اس سے عشرت کی شاعری مدھم نہیں ہوئی، بلکہ اور روشن ہوتی چلی گئی۔ لیکن تھوڑی سی مشکل میں وہ ضرور پھنس گئی کہ وہ ملیر میں رہے یا پھر امریکہ میں رہے۔ لیکن پھر اس نے طے کیا کہ وہ دونوں جگہ رہتی ہے، اپنی شاعری کے سہارے، اور دونوں ٹھکانوں میں وہ بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑی محبت اور محنت کے ساتھ زندہ ہے، وہ بھی اور اس کی شاعری بھی۔ میں اس کے لیے بہت دعا گو ہوں، نہ صرف اس کی شاعری کی مداح ہوں، اس کی ذات کی بھی مداح ہوں۔ اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور ویسے بھی عشرت کے میرے ساتھ ایک رشتہ اور ہے جو شاعری سے علیحدہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سردار بھائی کی بہو بھی ہے، اور یہ رشتہ مجھے بہت ہی زیادہ عزیز ہے۔ امید ہے کہ آپ سب بھی اس کی شاعری کو سنیں گے، اس کے بارے میں مضمون سنیں گے اور خوش ہوں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ عشرت آفرین، ادا جعفری، فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید کے بعد ہماری نسائی آوازوں میں سب سے معروف، سب سے بڑی، سب سے معتبر آواز ہے۔ کنج پیلے پھولوں کا ان کا پہلا مجموعہ تھا، جسے پڑھ کر میں اس شاعری کے اثر میں آ گیا، اور آپ یقین کیجئے وہ کنج پیلے پھولوں کا ایک ایسا کنج تھا جس کی شادابی، جس کی بہار جاری و ساری ہے۔ بڑی شاعرہ یا بڑا شاعر وہی ہوتا ہے جو ابتدا میں اپنے ہونے کا اعلان کرتا ہے اور پھر اپنی ہر تخلیق پر اپنے بڑا اور مزید بڑا ہونے کا اعلان کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عشرت آفرین کی شاعری ہمیشہ میرے زیر مطالعہ رہی، اور ان کی نظموں اور غزلوں کا میں نے ہمیشہ بارش کی طرح انتظار کیا۔ اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ ترقی پسند تحریک کا جو نظریہ تھا، اس کے زیر اثر جو خواتین شاعری کی دنیا میں آئیں، ان میں وہ شاعرات تو ہیں ہی جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، لیکن اس حوالے سے بھی عشرت آفرین جو ہے، انہوں نے اپنے وجود کا احساس دلایا۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کے نظریے کے اکہرے پن کو جہاد میں بدل دیا، اس میں ڈائمنشنز شامل کی، اور اس میں ایک ایسی ڈیپتھ پیدا کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ترقی پسند تحریک کے جاری و ساری نظریے پر بھی عشرت آفرین کا احسان ہے۔ عشرت آفرین کی شاعری کا خمیر جو ہے وہ گاؤں سے اٹھا۔ وہ گاؤں چھوڑ کر کراچی آ گئیں، کراچی چھوڑ کر وہ امریکہ چلی گئیں۔ ان کا
بیرونی منظر جو ہے وہ بدل گیا، لیکن اندرونی منظر نہیں بدلا۔ آج بھی وہ گاؤں ان میں موجود ہے، ان کے تخلیقی تجربے کا حصہ ہے۔ وہ گاہے بگاہے اس تجربے سے مہمیز حاصل کرتی ہیں اور اپنی شاعری کرتی ہیں۔ سدا سلامت رہیں عشرت آفرین، آپ ہماری اس وقت کی سب سے بڑی آواز ہیں۔ میں آپ کی شاعری کا معترف ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ عنوان ہے آفرین ہے عشرت، ہیوسٹن ہی نہیں، نارتھ امریکہ ہی نہیں، ہند و پاک ہی نہیں، پوری اردو دنیا میں ایسا ڈکشن نہ کسی کا ہے اور ایک زمانے تک کسی کا ہوگا بھی نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی بے دھیانی میں یا ذاتی یا سیاسی مفادات کو پیش نظر رکھنے والے لوگ اپنے ارد گرد ان ہیروں کو نہیں دیکھ پاتے، یا دیکھ کر بھی ان کے فن کی معراج کا اعتراف کرنا نہیں چاہتے۔ پھر کمرشلزم کی ایسی وبا چلی ہے کہ علمان والحفظ۔ ماضی قریب ہی میں علی سردار جعفری اور احمد ندیم قاسمی جیسے جغادری ادیبوں نے عشرت آفرین کے کمال فن کا بجا طور پر اعتراف کیا۔ کاش ہم اور آپ وقت نکالیں اور بازاری اور عامیانہ شاعری کی جگہ ان خزانوں کی طرف توجہ دیں۔ مجھے وقت کی قلت کا احساس بھی ہے، اور ابھی تو عشرت آفرین کی نظموں پہ گفتگو باقی ہے۔ میرے پیش نظر ان کی بہت سی نظمیں ہیں، وہ جانتی ہیں میں ان کا مستقل اور بہت ہمبل قسم کا فین ہوں۔ ان کے اولین تخلیقات کے حوالے بھی ہیں میرے پاس، اور عہد حاضر کے تناظر میں کہی گئی نظمیں بھی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مختصر سی محفل کا دورانیہ نظر میں رکھوں یا مضمون کی طوالت۔ ایسے میں انہی کی ایک نظم گویا سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نظم کا عنوان ہے میرے پرکھوں کی پہلی دعا۔ رات کی کوکھ سے صبح کی ایک ننھی کرن نے جنم یوں لیا، شب نے ننھی شفق کی گلابی ہنسی مٹھیاں کھول کر کچھ لکیریں پڑھیں، اور صبا سے نہ معلوم چپکے سے کیا کہہ دیا، یوں کہ شبنم کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ ایک ستارہ ہنسا، چاندنی مسکراتی ہوئی چل پڑی، اور نقاہت سے پہلو بدلتے ہوئے چونک کر میری ماں نے بڑے شوق سے کچھ اشارہ کیا۔ آہٹوں اور سرگوشیوں میں کسی نے کہا، آہ لڑکی ہے یہ۔ اتنی افسردہ آواز میرے خدا میری پہلی سماعت پہ لکھی گئی، میری پہلی سانسوں میں گھولا گیا ان شکستہ سے لہجوں کا زہریلا پن۔ آہ لڑکی ہے، لڑکی ہے، لڑکی ہے یہ، اس کی قسمت کی مانگو دعا، اب بھی میری سماعت پہ لکھی ہے وہ میرے پرکھوں کی پہلی دعا۔ عشرت کی نظموں میں ایسی ہی کاٹ، اتنی ہی شدت اور ایسی ہی پنچ لائنز ہوتی ہیں کہ قاری کلیجہ تھام لے۔ تو دوستو یہ تھا مختصر سا اعتراف کمال سخن۔ مجھے اپنی کم مائیگی اور کم علمی کا اعتراف ہے، حق ادا نہ ہو سکا۔ عشرت آفرین اور ان کے خانوادے کے لیے ہمیشہ دعا گو۔ خدا حافظ ناصر۔ کھڑکی میں لہراتے تنہا زرد گلابوں جیسے دن، وہ تکیوں پر کاڑے جانے والے خوابوں جیسے دن، باہر دستک دیتے موسم، چغلی کھاتی تیز ہوا، میز پہ رکھی نیند سے بوجھل کھلی کتابوں جیسے دن۔ ہم کو یاد ہیں اڑتے پھرتے تتلی جیسے صبح و شام، ہاتھ میں جلتا سورج تھامے وہ تالابوں جیسے دن۔ ایک مدت سے ٹھہر گئے ہیں جیسے ہم دونوں کے بیچ، وہی سوالوں جیسی راتیں، وہی جوابوں جیسے دن۔
यूं ही किसी के ध्यान में अपने आप में गाती दोपहरें, नर्म गुलाबी जाड़ों वाली बाल सुखाती दोपहरें, सरगोशी करते पर्दे, कुंडी खटकाता नटखट दिन, दबे दबे कदमों से तपती छत पर जाती दोपहरें, दुखती आंखें, जख्मी पोरें, उलझे धागों जैसे दिन, बादल जैसी ओढ़नियों पर फूल खिलाती दोपहरें। ये तो मेरे ख्वाब नहीं है, ये तो मेरा शहर नहीं, किस जानिब से आ निकली हैं ये गहनाती दोपहरें। पानी में छपछैया करती शोर मचाती शाम, जैसे मुझ में ठहर गई हो जल बरसाती शाम, गीली लकड़ी जैसा जीवन, धुआं धुआं से ख्वाब, सावन जैसे धूप छांव दिन, आग जलाती शाम, उम्मीदें टूटे फूटे ताकों में हंसते फूल, ख्वाहिश सूनी दरगाहों में दिए जलाती शाम, रेल की पटरी जैसी यादें, उलझे सुलझे रस्ते, आधी खुली हुई खिड़की से हाथ हिलाती शाम,